أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس چونکہ سر اس وقت جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کی کلاس آج نہیں لے پائیں گے، ان کی جگہ میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تو میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے عمل کرنے اور اس کی سمجھ آتا۔ پہلے پارے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، ہر حصے کو اور کہتے ہیں ہر 5 صفحات ہیں۔ پہلے 5 صفحات یہ جو ہے ہم 2C1 میں پڑھ رہے ہیں، جس میں سورۃ الفاتح اور سورۃ البقرہ کی 37 آیتیں شامل ہیں، اور اس میں ذکر ہے ہدایت کا، متقین، کافرین، منافقین اور دعوت القرآن، اور آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ قصہ ہے۔ ان 5 صفحوں کو ہم اپنے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ایسے رکھیں گے کہ پہلا صفحہ انگوٹھے پہ، دوسرا شہادت کی انگلی پہ، تیسرا اس سے ساتھ والی، چوتھا اس کے چوتھی انگلی پر، پانچواں آخری انگلی پہ۔ تو اب چونکہ یہ اشارات آپ نے بہت اچھی طرح کیے ہوئے ہیں تو آپ میں سے کوئی جو ہے ان اشارات کو دہرا دے پہلے 3 صفحوں کے۔ جی سسٹر مسرت دہرائیے۔ تعریف، دعا، متقیوں کی صفات اور متقیوں کی ہدایت کی دعا، غلط ہو گیا ایک منٹ۔ سر میں بولوں؟ جس کو آتے ہیں وہ پلیز کرا دیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسری جی دوسرے صفحے کے اشارے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارے۔ پہلی مثال دوسری مثال بارش، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ چلیے تو آئیے دیکھتے ہیں تیسرا صفحہ جو ہے اس کا پہلا اشارہ کیا ہے؟ آگ، آگ کی مثال۔ دوسرا اشارہ کیا ہے؟ مثال بارش کی مثال۔ بارش کی مثال۔ تیسرا اشارہ ہے قرآن کی دعوت۔ قرآن کی دعوت۔ قرآن کا چیلنج۔ ہاں تو ابھی آپ میں سے کوئی اسے ایک بار دہرا دیں۔ جی ثانیہ تنویر آپ تو خیر ہو کر دیا میں نے۔ جی خالدہ منظور آپ دہرائیے تیسرے صفحے کے اشارے۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ گڈ، اور مختصراً اگر کہیں تو کیا کہیں گی آپ؟ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ گڈ، ایکسلنٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کا سبق جو ہے وہ اس حساب سے اہم ہے کہ آپ کا تیسرا صفحہ پورا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن چیلنج کرتا ہے۔ تو آئیے سے اس کا پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق یوں ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف اپنی عبادت کی طرف بلایا۔ اب کہا جا رہا ہے اگر تم کو قرآن میں کوئی شک ہو تو اس کے جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تو چلتے ہیں، یہ ہے آیت۔ آپ میں سے کوئی اگر اس کی تلاوت کرنا چاہے پلیز ہینڈ ریز کیجئے۔ اوکے جی، کیسرا خالد، یس سسٹر کیجئے
تلاوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق اللہ العلی العظیم. یہ ہے من دون اللہ، کیونکہ دون جو ہے علیحدہ ہے تو من کی اپنی آواز. آئیے اس میں اسم اور افعال اور حروف کو دیکھتے ہیں. واہ کیا ہے جی؟ اسم اور فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف واہ ہے، حرف ہے، اور اس کے کیا معنی ہے؟ اور یہ جو اس کے بعد لفظ آ رہا ہے ان، یہ کیا ہے؟ اگر یہ بھی حرف یہ بھی حرف ہے. اگر مطلب ہے اس کا کیا معنی ہے؟ یہ پڑھا ہوا ہے آپ نے، اگر کیا معنی ہے؟ اگر اگر انشاءاللہ سے آپ نے یاد کیا تھا. کن تم، جی اسم فعل حرف پہلے تو یہ یہ اسم ضمیر میں ضمیر ہے. جی نہیں، یہ کانا کا ٹیبل اگر آپ نے کیا نہیں تھا تو میں بتا دیتا ہوں. کانا جی کانو فعل ہے. کنتو کنتم کنتا کنتو کنتم. کنتم، بس آگے ٹیبل نہیں جا رہا. کیوں؟ کنتم ہمیں مل گیا. کانا کانو کنتا کنتو کنتم، یہ تو کنتم ٹیبل سے آ رہا ہے، تو کننا. اسے ہم ضمیر نہیں لیں گے، ہم اسے ٹیبل کا فعل لیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ کانا فعل ہے. ہے، جمع کثیر میں ہے مخاطب کا. ٹھیک ہے جی. آگے ہے فی. فی کے کیا معنی؟ مائک پہ شور ہے پلیز، تاکہ کلاس ڈسٹرب نہ ہو. جو کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں اپنی جگہ پہ دہرائیے، انشاءاللہ وہ اتنا ہی ثواب آپ کو ملے گا جتنا ہمیں سنانے سے. اچھا جی، آگے تھا فی. فی کیا ہے؟ یہ حرف اسم ہے فعل سر. ہے. یہ آپ نے 9 حرف جو پڑھے تھے، لی من ان فی بی الا الا مائندہ، یہ اس میں سے. ریبن، جی ہاں جی، فعل میں سے کیا ہے؟ یہ فعل ہے. ایک نے کہا فعل ہے، ایک نے کہا اسم ہے. جو اسم کہہ رہے ہیں وہ اس کی اسم ہے. وجہ اسم بھی ہے سر. دو زیر ہے نا نیچے سر، اس میں تنوین ہے اس لیے سم ہے. اس میں فائل بڑی پہچان یہ ہے، اگر الف لام آئے اسم، اگر کسی جی پہ تنوین، دو پیش، دو زبر، دو دو زیر میں زیر صاحب، دو پیش تو یہاں پہ دو زیر آ رہا ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم. اسم ہے. میں نے کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا پڑھا ہوا لفظ ہے، الف لام میم کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ریب سی میں شک. آگے ہے مما. مما کا جو ہے جی کون کرے گا؟ یہ حرف ہے، اسم ہے، کیا ہے؟ یہ 2 حرفوں سے بنا ہے، من اور ما. ماں. نے درست فرمایا، لیکن میرا سوال تو وہیں کھڑا ہے کہ یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ حرف ہے. چلیے اس کو فی الحال میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا تو آپ خود اسے پہچان لیجئے گا یہ کیا. آگے ہے نزلنا. اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ فعل فعل ہے. فعل ہے. نزلہ. نزلو، نزلتا، نزلتو، نزلتم، نزلنا. تو یہ نزلنا کیا مطلب ہوا؟ نازل کیا ہم نے نازل کیا. اتارا. اللہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف. حرف ہے. یہ وہ جو 9 حرف تھے، لی من ان بی فی علا، یہ وہ علا ہے. اب دینا اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ سر فعل. فعل جمع فعل ماضی جمع کا. اسم ہے اسم. یہ 2 اسم ہے، ایک بھی نہیں ہے، 2 اسم. اب عبدی اور نا. ہمارا جی یہ جی ضمیر جی ہے، وہ جو ضمیر کی بات کر رہی تھی نا تم میں، یہاں پہ یہ ضمیر آئی ہے. ابد نا، ابد جو ہے وہ اسم ہے،
ہاں ابھی ہم دیکھیں گے آگے چل کے تھوڑا سا یہ جیسے ہی آج پوری ہوتی ہے آپ کو تمام چیزیں نظر آئیں. فَآتُوا صحیح. پہلے تو ٹکڑے کیجئے کیونکہ یہ کمپاؤنڈ ہے. دو دو ٹکڑے. آتو فا اور آتو. فا کیا ہے اور آتو کیا ہے؟ بس فا پھر حرف ہو گیا. آتو پھر. آتو فعل ہے. فعل ہے. یہ بولتا ہے آتا آتو آتیتا آتیتو آتیتم آتینا آتت. جی. یوتی یوتونا توتی اوتی توتونا نوتی توتی اوتی اوتو. یہ جمع ہے. جی. اوتو امر کا جمع کا یہاں آتا ہے. صورتین ٹکڑے کیجئے پہلے تو بی صورتین کمپاؤنڈ ہے. دو ایک لفظ دو سر. صورت صورت. دو وہ پہلے کیجئے اسم دو صورت اسم ای اور صورتین. ای کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے. حرف یہ ہے. اور ہم نے سیکھے تھے QC1 میں حرف جر. لی ان عن بی یہ وہ بھی ہے. اور صورتین اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم سر. چلا دو زیر اسم ہے. دو زیر سے. اگر یہ اسم ہے تو اگلا سوال ہے آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد. سر واحد ہے. یہ مذکر ہے یا مؤنث مؤنث ہے. ہے؟ تو یہ نکرہ ہے یا معرفہ؟ معرفہ نکرہ ال نہیں لگا. نکرہ. کسی بھی اسم کو جب آپ دیکھیں آپ کو یہ چار چیزیں پتہ ہونی چاہیے. نمبر ایک آیا واقعی وہ اسم ہے. نمبر دو آیا وہ واحد ہے یا جمع ہے. نمبر تین آیا وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. نمبر چار نکرہ ہے یا معرفہ. اگر معرفہ ہوگا تو الف لام لگا ہوگا. اگر الف لام نہیں ہے تو نکرہ ہوگا. اگر بھوٹا آپ کو جیسے اس میں نظر آ رہی ہے تو مؤنث ہوگا ورنہ جو ہے مذکر ہوگا. اور اگر اس کے آخر میں واو نون یا الف تا آ رہے ہیں تو جمع ہے ورنہ کیا ہے؟ واحد ہے. اور اگر واو نون یا نون آ رہے ہیں تو مذکر کی جمع ہے اور اگر الف تا آ رہا ہے تو مؤنث کی. اگلا لفظ یہ ہے من. یہ کیا ہے؟ اسم فعل حرف میں سے حرف حرف ہے. من وہ جو پڑھا تھا نا مثل. ہاں یہ آیا نا. یہ بھی مذکر ہے. بس میں اتنا بتاتا ہوں. اب آپ ٹکڑے کیجئے اس کے. دو ٹکڑے. مثل اور ہی. مثل اور مثل ہی جو ہے یہ ضمیر ہے. مثل جو ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ آپ بتائیں. مثل سر اسم ہی ہوگا یہ. ویری گڈ. اسم ہے لیکن چونکہ آپ کے لیے نیا ہے تو اس لیے جو ہے اسے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا. وَدْعُوا یہ مرکب ہے کمپاؤنڈ ہے. توڑیں اس کے ٹکڑے کریں. دو کون سے؟ واو اور امر فعل امر دعا کا جس نے اردو جمع کا ہے. ادعو کیوں الف کو جب ہم واو سے علیحدہ کرتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا اس پہ زبر آئے گا زیر آئے گا پیش آئے گا. تو جو یہ کہہ رہا ہے ادعو یہ آخری لفظ اس کا واو ہے الف نہیں ہے. واو سے پہلے کیا اینڈ پہ پیش. اگر یہاں آخری سے پہلے والے پہ پیش آئے تو الف کے اوپر پیش آ جاتا ہے. جی. ادعو. اگر یہاں اینڈ پہ زبر ہوتا یا زیر ہوتا تو ہم کرتے ادعو. اب چونکہ پیش آ رہا ہے ہم کیا کہیں گے ادعو. یہ دا کا ٹیبل ہے. دا سے جو ہے جب ہم کرتے ہیں دا یدو ادعو جو ہے یہ واو والی جمع ہے اس کی امر کے. شہداکم. ہاں جی یہ بھی کمپاؤنڈ ہے. ٹکڑے کیجئے. دو شہداء اور قم. کم جو ہے وہ ضمیر ہے. یہاں پہ یہ کم ضمیر ہے. تو اب شہداء جو ہے یہ پہچاننا ہم نے اسم فعل حرف میں سے کیا اسم اسم ہے.
واحد ہے یا جمع؟ میں نے کہا اسم جب ہم کہیں گے تو چار چیزیں ہمیں چاہیے. جمع واحد ہے یا جمع؟ جمع ہے پہلے. نہیں جمع ہے, سوری جمع ہمیں جمع چاہیے کہ جمع. مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر. جی مذکر ہے. اور پھر آخری مذکر سوال ہے. معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ. نکرہ. کیسے نکرہ ہے, یا ہم نکرہ. نے پہلے یہ کنفرم کرنا ہے اسم ہے, پھر یہ کرنا ہے آیا مذکر ہے یا مؤنث ہے, پھر یہ دیکھتے ہیں واحد ہے یا جمع ہے, اور چوتھا سوال ہم نے یہ کرتے ہیں یہ نکرہ ہے یا معرفہ. الحمدللہ آپ نے اسے پہچان لیا, یہ اسم ہے, یہ جمع ہے, یہ مذکر ہے, یہ نکرہ ہے. آگے پھر آگے من. من یہ ابھی ہم نے دیکھ لیا تھا اوپر بھی ہوتا من اس لیے, تو یہ وہی ہے. ہاں دون ہے. دون جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم فی الحرف. اب پتہ چلے گا. جی حرف. حرف. جی اسم ہے. تین لوگ ہیں. اسم شاید. شاید اسم ہے. ایک آپ نے دیکھنے کا اسم. چوتھی چیز عربی میں ہوتی نہیں ہے, نہیں ورنہ میں اس کا نام لے لیتا کہ یہ شاید وہ اسم ہے. اسم ہے. ابھی دیکھیں اللہ اس میں جلالہ, جب بھی آئے لفظ کہیں اللہ اس میں جلالہ, یعنی اللہ پاک کا جو ہے نام. تم یہ ابھی ہم نے اوپر دیکھ لیا تھا اسم فعل حرف میں سے کیا تھا یہ؟ حرف. فعل. فعل تھا. ہم نے پورا ٹیبل بنایا آپ کے لیے. کانا کا. کانا کانو کنتا کنتو کنتو. تم کی سٹیج پہ آ کے ہم رک گئے کیونکہ ہمیں اپنا لفظ مل گیا. یہ کانا کا ٹیبل تھا ماضی کا. آپ کو ٹیبل پورا سنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے ذہن میں کنتم بیٹھ جائے. صادقین, جی آخری لفظ ہے کا. یہ بتائیے اسم جمع. اسم جمع. جمع ہے مذکر مؤنث میں سے کیا ہے؟ مذکر. یا نون مذکر ہے. لگا ہوا ہے. ہے. اور اور نکرہ نکرہ ہے. آسمان میں سے کیا ہے؟ نکرہ. 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 آپ نے اسے پہچان لیا. نمبر ایک یہ اسم ہے. نمبر دو یہ جمع ہے. کیوں؟ اس کے آخر میں یا نون آ رہا ہے. جمع کی علامت واو نون یا نون الف تا ہوتی ہے. نمبر تین یہ مذکر ہے. کیوں؟ مذکر کے آخر میں واو نون یا نون آتا ہے, اور مؤنث کے آخر میں الف تا آتا ہے, اس لیے یہ مؤنث نہیں. اور چوتھی بات یہ کہ اس پہ چونکہ الف لام نہیں آ رہا. تو آئیے آپ کو میں زیادہ نہیں بجھاؤں گا, پہلے ہم اسباق لے لیتے ہیں اس آیت کے. قرآن کا چیلنج, اس کی طرح کوئی ایک صورت لاؤ اگر تم چاہو تو اس کے لیے اپنے تمام مددگاروں, تحقیق کرنے والوں اور فلسفیوں کو جمع کر دو. نبوت کا ثبوت نزلنا علی عبدنا, یہ بڑا خاص جملہ ہے, بہت ہی خاص ہے. یعنی اللہ نے فرمایا کہ قرآن ہم نے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. خاص بات کیا ہے؟ ہاں جی کوئی بتائے گا خاص بات اس میں کیا ہے؟ نزلنا علی عبدنا میں خاص بات کیا ہے؟ اللہ نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, بشر ہیں. اس کے علاوہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, یہ کسی یہ اللہ بندے کا تعالیٰ کا کلام کلام نہیں ہے جی. جو اللہ کوئی تعالیٰ نے اور نازل اگر کیا. نزلنا اضافہ کرنا نزلنا چاہے؟ نزلنا ہم نے نازل مراد ہے کیا. قرآن ہم نے پاک اس میں بتا رہا محبت کا اظہار. اپنائیت اور محبت. بس ابھی آپ آ گئے وہ جتنے یہ لفظ. اپنائیت. اب آپ میری بات سنیں نا, میں نے آپ کی سب کی بات سن لی, اب میری دینا ہمارا بندہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارا بندہ, میرا بندہ ہے یہ جس پہ میں نے نازل کیا. جب ہم کسی چیز کی ملکیت پہ دعویٰ کرتے ہیں, اپناہت کا اظہار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ میرا ہے, یہ میرا گھر ہے, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرے بچے ہیں, یہ میری یہ میری ہے, یہ کتاب میری ہے, یہ قلم میری ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اپنا ہمارا بندہ, میرا بندہ ہے. اظہار محبت ہے, شفقت کی انتہا ہے کہ آپ پہ یہی نہیں کہا کہ نازل کیا, بلکہ کہا اپنے بندے پہ یہ میرا بندہ ہے. یہ اس میں اہمیت ہے اس پورے جملے. تو آئیے چلتے ہیں آگے. تو یہ جو ہے سلائیڈ تھی جس کے لیے میں نے آپ کو ابھی تک انتظار کرایا تھا. اس میں یہ جتنے ریڈ کلر میں یہ سب کیا ہے؟ حروف ہے. وا ان من میں یہ پہلا حصہ, اللہ فا ان وا من ان, یہ سب حروف. یہ جو گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, کنتم نزلنا آتو ادو
اور جو کنتم، یہ سب افعال ہے. اور یہ جو آپ کو نیلے رنگ میں نظر آ رہے ہیں نا، ریبن اور یہ ماں یہاں پہ اس مما کے دو حصے ہیں. ایک حصہ حرف کی شکل میں ہے، ایک جو ہے وہ اسم کی شکل. ماں جب شروع میں آتا ہے تو وہ حرف کے طور پہ آتا ہے، جس کے معنی کیا، نہیں وغیرہ کے ہوتے ہیں. اور جب یہ جملے کے درمیان میں کہیں آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں جو، یعنی اس میں موصولہ اسم کے طور پہ آتا ہے. تو یہاں پہ یہ اسم ہے. اب دینا یہ بھی اسم ہے، بھی جو ہے یہ حرف، اور صورتین جو ہے یہ اسم ہے. مثل ہی یہ دونوں ہیں. میں نے کہا تھا نا مثل میں آپ کو بتاؤں گا، یہ خاص لفظ ہے، آپ نے ابھی تک چونکہ پہلے کبھی نہیں پڑھا اس لیے اب یاد رکھ لیجیے. یہ مثل اور مثال اور مثلاً یہ سارے کیا ہے اسم ہوتے ہیں. شہداکم یہ دونوں اسم ہے، کم جو ہے ضمیر اسم ہے، اور یہ شہداء جمع کا دون جو ہے یہ بھی اسم ہے. میں نے کہا تھا میں آپ کو دکھاؤں گا، دون جو ہے یہ اسم کے طور پہ آیا ہے، اللہ بھی اسم کے طور پہ ہے، جلالہ صادقین. تو یہ سارے جتنے نیلے کلر میں تھے یہ کیا تھے؟ چلیے تو اب دیکھیے نئے الفاظ کتنے ہیں. پہلی لائن میں کوئی نہیں، دوسری میں 4 آ گیا، تیسری میں تینوں لائنوں پہ جمع کریں تو 2 3، یعنی 3 سے زیادہ آپ کے حرف ہیں. اور ان کے لیے ہم کیا کریں گے؟ 3 جو ہے وہ فکرے لیں گے. تو آئیے اب لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اور ان اگر تم ہو فی ریبن شک میں، مما اس سے جو، یہاں یہ ماں جو ہے جو کے معنی میں ہے اسم ہے. نزلنا ہم نے اتارا، لا عبدینا اپنے بندے پہ، ہمارے اپنے بندے پہ اتارا. یہ نہیں کہا کہ رسول پہ اتارا، نبی پہ اتارا، محمد پہ اتارا، کہا اپنے بندے پہ. یہ جو اپنا بندہ نا یہ خاص ٹرم ہے، اسپیشل ہے، یہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے. ایک بچہ ہوتا ہے نا، اس کے پاس ایک کھلونا آپ نے دیا آپ نے، آپ کہتے ہیں کھلونا مجھے دے دو، یا یہ دوسرے بچے کو، وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں یہ تو میرا ہے. اونرشپ ہوتی ہے، مطلب بچہ دوسرے کو دے گا ہی، یہ تو مجھے آپ نے دے دیا، یہ نہیں دیکھے گا دینے والا کون. یہاں کیا آپ دینا ہمارا بندہ، یعنی میرا بندہ. فاتو تو لے آؤ، آتو آتا سے ہے آتا لانا، بھی صورت کیا ایک صورت، کون سی؟ من مثلی، ایسی ویسی نہیں جیسی یہ صورت. یہ صورت تو بہت بڑی ہے، اتنی بڑی صورت تو مجھے آخر میں تو یہاں تک ہے ایک آیت ہی بنا. من مثلی اور بلا لو سب کو، حدود جمع کا صیغہ ہے، اور بلا لو ان کو، شہداء اپنے مددگاروں کو، اپنے جو ہے وہ حمایتیوں کو. کون سے؟ ساتھ میں اللہ نے، اللہ تعالیٰ اللہ ہے نا، اس کو پتا ہے بندہ یہ بھی کہہ سکتا تھا میں اللہ کو بلا. من دون اللہ سوائے اللہ کے، اللہ کو نہیں بلانا، کسی اور کو مت بے شک بلا لو ساری دنیا کے، اور ایک صورت بنا دو. ان اگر تم کو سچے. تو آئیے اس میں جو نئے الفاظ آئے ہیں اس میں ان کو ہم دہرائیں گے. مما جو ہے یہ دیکھ لیجیے، من اور ما. من جو ہے حرف ہے، ما یہاں پہ اسم کے طور پہ آیا ہے، اس میں مسئول. نزلنا علی عبدینا یہ بڑا خاص جملہ ہے، اس کو آپ نے 3 بار دہرا لینا ہے. نزلنا علی عبدینا، نزلنا علی عبدینا. اور آگے جو ہے فاتو بصورت، یہ بھی خاص ہے. اس کے دیکھو اس کے اندر محاورہ ہے. فاتو آتا کہ میں نہیں ہوتا ہے آیا، لیکن جب یہ بی کے ساتھ آتا ہے نا، فاتو کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ جو بی آگے آ رہا ہے نا، یہ اصل میں آتو کے ساتھ ملتا ہے، یہ محاورہ بن جاتا ہے. اس کے معنی ہوتا ہے لایا، معنی بدل جاتے ہیں. آتا کے معنی آتا بھی لایا. اب یہ محاورے کے معنی کیا؟ تو لے آؤ، کون سا؟ بصورت، فاتو بصورت، فاتو بصورت، فاتو بصورت. کون سی صورت؟ اس لیے ہی، اس جیسی. ہمارا تو یہ حال ہے، ابھی تک ہم سارے مل کے جو ہے دنیا کے انسان ایک آیت نہیں بنا سکے، 3 لفظی جملہ نہیں بنا سکتے قرآن کے. یہ اتنی بڑی سورت بقرہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی، اس کو کون بنا سکتا ہے؟
never ever. Supercomputer even refuse to make. آئیے وَدْعُوا شُهَدَاكُمْ اسے بھی 3 بار دہرا دیجئے. R5S 10 loud. وَدْعُوا شُهَدَاكُمْ وَدْعُوا شُهَدَاكُمْ. آگے نیا لفظ ہے ان کنتم صادقین کی وجہ سے یہ فریز ہے, جملہ ہے, فکرہ ہے, ان کنتم صادقین. جہاں یہ R5S 10 لاؤڈ آئے سمجھ جائے اس کو آپ نے فکرے کی شکل میں یاد کرنا ہے, 3 دفعہ دہرانا ہے. تو آئیے شرح لیتے ہیں. قرآن کے بارے میں شروع ہی میں اللہ نے کہا بارے بف, اس میں کوئی شک. اب اسی ریب شک کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہو تو اللہ کے علاوہ اپنے گواہوں اور اپنے مددگاروں سب کو بلا لو اور قرآن کے جیسی صورت ایک لے. آگے یہ نزلنا علی عبدنا آپ کو میں نے بتا دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو نازل کیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں. اس سے پہلے کی آیات میں توحید کا ذکر ہوا تھا. عبدنا اس سے سمجھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے. اپنا حد یعنی اپنا بننا. اس پیغام قرآن کے بارے میں شک ہے تو جیسے کوئی ایک صورت لے کر آؤ. کوئی صورت کہا, یہ نہیں کہا کہ صورت خاص صورت کا, کوئی ایک اس جیسی لے آؤ. یعنی قرآن میں جتنی صورتیں ان جیسی لے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. اللہ کے علاوہ اپنے تمام گواہوں کو بلا لو, یعنی مدد کرنے والوں اور تعاون کرنے والوں کا اگر اس دعوے میں سچے ہوئے کہ قرآن میں کوئی شک ہے. اللہ پلیز اب آپ میں سے کوئی ایک جو ہے اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھ دیا. ہینڈ ریز کیجیے تاکہ میں آپ کو کہوں کون پڑھے گا. جی آپ میں سے کوئی ایک جو ہے ہینڈ ریز کیجیے. جی کیسرا خالد, پلیز اسے آیت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. و ان اور اگر, ایک ایک لفظ کر کے پڑھوں یا پورا کر کے پڑھوں؟ آپ پڑھ لیجئے جیسا پڑھنا چاہیے. اچھا. وَإِن كُنتُمْ اگر تم ہو فی ریب میں شک مما سے جو نزلنا ہم نے اتارا علی پر عبدنا ہمارے بندے پر فَأْتُوا پس لاؤ بصورتن کو ایک صورت من مثلہ اس جیسی ودعو اور بلاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو تم من دون اللہ سوائے اللہ کے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. صدق تو یہ اللہ قرآن کا چاہ لیجیے. جی آپ میں سے ہاں جی مسرت جبین آپ بھی پڑھ لیجیے پلیز. ان کنتم اور اگر نہیں تم ہو فی پلیز ریب رک جاؤ کسی شک میں مم بہن, شک رک جاؤ, آپ رک جاؤ. جب بھی آپ قرآن کی تلاوت کریں گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ڈائریکٹ نہیں پڑھیں گی. آپ پہلی دفعہ میرے سامنے پڑھ رہی ہو اس لیے آپ جو ہے تعوذ کے بغیر اسے نہیں پڑھ سکتے. اعوذ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پڑھوں سر؟ پڑھیے میں نے تو جان روکنا تھا روک, اب تو آگے تو نہیں روک. وَإِن آپ پڑھیے. وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو فی ریب شک میں مما اس میں سے جو نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر فاتو بصورتم تو لے آؤ ایک صورت مم مثلہ اس جیسی ودعو اور بلا لو شہداءکم اپنے مددگاروں کو من دون اللہ اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. ڈاکٹر کلثوم آپ بھی پڑھ لیجئے تاکہ یہ 3 دفعہ پوری ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ وَإِن كُنتُمْ اور اگر تم ہو فی ریب مما شک میں اس سے جو
नज़लना अला अब्दिना, नज़लना जो हमने उतारा, अला अब्दिना अपने बंदे पर, फ़अतू बिसूरतिन तो ले आओ एक सूरत, मिन मिस्लिही इस जैसी, वदउ और बुला लो शुहदाअकुम अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम हो सच्चे। शुक्रिया। चलिए जी, कुरान जो है एक जिंदा मौजूद है, याद रखें। कुरान में कई साइंसी हकाइक पेश किए गए जो हाल ही में दरियाफ्त किए गए और कुरान की तारीखी पेशन गोइयां से साबित हो रही हैं। इसमें हैरत अंगेज अददी मौज़ूद है। कुरान हर किस्म की अरबी ग्रामर की गलतियों से पाक है, बल्कि अरबी ग्रामर में ये इतनी मजबूत किताब है कि सारे अरबी क्वायद इसी को देखकर बनाई गई। इस बात की गहराई को समझना हो तो इस बात पर गौर करें कि अरबी ग्रामर में सिर्फ जेर जबर पेश के फर्क से मायने में बहुत फर्क आ जाता है। बात सूरतों में अरबी के क्वायद इतने बारीक होते हैं कि अरब के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी बातचीत में ग्रामर की गलतियां कर देते हैं, जबकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे, यानी आपको कुरान तैयार करके उसे दोहराने का बिल्कुल मौका नहीं। जर्मनी में 10 साल लगे सुपर कंप्यूटर पे इस पूरे कुरान के जेर जबर को पूरी तरह जो है मुकम्मल उसके अंदर फीड करने में 10 years. After 10 years, question was given to the supercomputer, make an ayat or जो है सूरह लाए। कंप्यूटर सुपरकंप्यूटर फेल किया। हम किसी मौजू पर 1 मिनट बगैर रुके और बगैर के बात नहीं कर सकते। किसी उन्वान पर कुछ लिखना हो तो बार बार उसकी इस्लाह करते हैं, जबकि कुरान मजीद का हाल ये है कि बावजूद कुरान की कोई सूरत या कई सफ़ात पर मुश्तमिल आयात एक ही बार में नासिल। कुरान में हमें जिंदगी का मुकम्मल निज़ाम जिसमें इबादत, हकूक और क़वानीन वगैरह सब कुछ। आप कुरान की तिलावत करते हैं तो यह आपको गहराई में लेकर जाता है और इंसानी वजूद के हर पहलू पर रोशनी डालता है। दिल और दिमाग, एहसासात और जज्बात वगैरह सबको अपील करता है। 23 साल की मुद्दत तक कुरान नाज़िल होता है, मगर इसमें भी कहीं भी कोई तजाद नहीं। यही एक मजहबी किताब है जो तकरीबन 1400 साल से अपनी असली हालत में महफूज है। ये वो वाहिद किताब है जिसकी करोड़ों लोग तिलावत करते हैं और लाखों लोग इसको ज़बानी याद करते हैं। आप जिस इंसान ने सबसे पहले अमल किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तमाम मजहबी शख्सियत में सबसे ज्यादा कामयाब इंसान। ये बात मुसलमानों ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के इल्मी इदारों ने की है। मसलन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 11वें एडिशन में जो है कुरान के ज़मन में लिखता है, ये जिन लोगों ने इस पर अमल किया वो 50 साल के अंदर अंदर सारी दुनिया के कायद बन गए और तकरीबन 1000 साल तक उनकी क़यादत रही। आज भी कामयाबी की सबसे बेहतरीन किताब कुरान है, दुनिया की भी और आखिरत की। कुरान न सिर्फ आपको अच्छे काम के लिए उभारता है, बल्कि वो आप में हिम्मत और हौसला पैदा करता है और आप में उम्मीदों को जगाता है और आपको अच्छे इखलास, सही समझ और रूहानियत की बुलंदियों तक लेकर जाता है। कुरान आपको एक मुफक्किर बनाता है, दुनिया में आपकी हैसियत और आपकी आमद के मकसद को समझने में मदद करता है, जिंदगी का मकसद वाज़ेह करता है और उसे किस तरह गुजारना है उसके तरीके बताता है, आपको हकीकी खुशी और सुकून बख्शता है। कुरान सबसे बेहतरीन किताब और सबसे हैरत अंगेज बात ये कि जिस नबी पर कुरान नाजिल हुआ वो ना तो लिखना जानते थे और ना पढ़ना। जिस मुकाम पर आपकी परवरिश हुई वो इक्तिसादी और सियासी तौर पर दीगर इलाकों से कटा हुआ था और तालीमी तौर पर काफी पसमंदा था कि वहां ना तालीम का कोई इब्तदाई निज़ाम था, ना ही कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी। इसलिए ये आपकी लिखी हुई किताब नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब है। इसका मौजूद रहना आज के दौर तक ये बजाते खुद एक जिंदा। तो आइए पूरी आयत का तर्जुमा देखते हैं। अगर तुम्हें इस कलाम में शक हो जो हमने अपने बंदा पर उतारा तो उस जैसी एक सूरत ले और बुला लो अपने मददगार अल्लाह के सिवा अगर तुम समझो। असबाक और दुआ की तरफ चलते हैं। असबाक हमें इस आयत से ये मिले, कुरान का चैलेंज कि इसकी तरह कोई एक सूरत लाओ अगर तुम चाहो तो इसके लिए अपने तमाम मददगारों, तहकीक करने वालों और फलसफियों को जमा कर लो। नबूवत का सबूत नज़लना अला अब्दिना, यानी अल्लाह ने फरमाया कि कुरान हमने हमारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है।
اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے جو ہے اللہ کی محبت کا اظہار کی ہے. اب تو آئیے مطالعہ اور گہرے احساس کے بعد جو ہے دعا کرتے ہیں. اے اللہ، قرآن کے تعلق سے میرے ایمان میں زیادتی فرماؤ کہ یہ آپ کی ہی طرف سے ہے. اپنی زندگی کو قرآن کی روشنی میں گزارنے میں اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے. انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤں گا یا پہنچاؤں گی. اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں. جی ابد، ابد کی جمع ہوتا ہے اباد. یہاں آیا تھا ابدنا، تو اس میں لفظ ہے ابد. دوسرا بھی صورت تھی، اس میں صورت واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے صور. اور شہداء میں شہداکم میں جو ہے شہید، یہ وہ شہید نہیں ہے جو جنگ میں شہید ہوتا ہے، یہ ہے گواہ. شہید شہداء. آگے ہے صادقین، تو صادقین سے لفظ آیا صادق، اس کی جمع صادقون، صادقین واو نون اور یا. تو 3 حرفی جو افعال اس میں آئے ہیں، اس میں پہلا ہے کون سا؟ صدقہ، یصدق، اصدق، صادق، مصدوق، صدق. آپ میں سے کوئی اسے ایک بار دہرا دے. جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی مریم کامریان پلیز. گڈ. عاطفہ آپ بھی دہرا دیجیے پلیز. انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. صدقہ، یصدق، اصدق. صادق، صدقہ، مصدوق. یصدق، اصدق. بس اصدق کے بعد صادق، مصدوق، صدق. دکن، صدق. چلیے آگے چلتے ہیں. یہ ٹیبل آگے ہے کمزور افعال. کمزور افعال میں ہے کانا، یکون، کن، کائن، ڈیش، کون. یہ سب سے زیادہ آتا ہے. کالا اور کانا سب سے زیادہ قرآن پاک اور حدیث دونوں میں آتے ہیں. آتا، یاتی، ایتی، آتن، ماتیون، اتیان. جی حفظہ سمیل سمائل جی کیجیے آپ. انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. سمائل جی کیجیے آپ. کانا یکونو کن کائن اگلا بھی کر دیجیے. کانا یکونو کن. یہ بات نہیں جا رہی، کیوں نہیں جا رہی ہے؟ چلیے جی آگے ہے سمارا علی. سمارا علی آپ بھی کیجیے. انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. کانا یکونو کن کانا کائن یکونو ڈیش کون. کائن ڈیش کون. آتی، یاتی، ایتی، آتن، ماتی، ایتیان. آتا، یاتی، ایتی، آتن، ماتیون، اتیان. جی نازیہ آپ کیجیے کوشش. کانا یکونو کن کائن ڈیش کون. آتا، یاتی، ایتی، آتن، ماتیون، اتیان. گڈ، ایکسلنٹ. چلیں اب آگے چلتے ہیں. آگے ہے دا، یدو، ادو، دائن، مدیون، و. جی کون ہے؟ محمد حسن. جی محمد حسن انمیوٹ کیجیے پلیز اپنے آپ کو اور دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا، یدعو، ادعو، دعا، مدعوون، دعاء. اس کے 2 طریقے ہیں پڑھنے کے، میں آپ کو بتا دوں. ایک طریقہ تو یہ ہے کانا یکونو کن کائن ڈیش کون. آتا، یاتی، ایتی، آتن، ماتن، اتیان. دعا، یدو، ادو، دا، مدعو. دوسرا ہے آپ تنوین کے ساتھ پڑھیں گے فاعل فعل. کانا یکونو کن کائن ڈیش کون.
آتا یاتی ایتی آتن ماتیون اتیان دا یدو دائن مدون دعاؤن. یعنی ایک طریقہ یہ اگر آپ تنوین کے ساتھ پڑھنے پہ ساروں کو تنوین کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک کو تنوین کے ساتھ اور باقی دو کو بغیر، اور بغیر تنوین کے پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کائن کون آت ماتی اتیان دا مد، ایسے بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب تنوین کریں گے تو تینوں صیغوں کے فاعل مفعول فعل جو ہے تینوں کی تنوین. آئیے یہ آپ کے ساتھ جو ہے ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا. آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو پلیز سوال کے لیے ہینڈ رکھیے، باقی سب جو ہینڈ ہے وہ ڈاؤن کر لیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے سوال والا کون سا بن رہا ہے. ہاں جی، اس نے سوال کرنا ہے، آپ ہینڈ ریز کے. جی شاہین، جی آپ سوال کیجئے. شاہین نہیں سر، پہلے کا ریز تھا. چلیے. ہاں جی، یہ حمیرہ سمرین. جی السلام علیکم سر. جی آپ نے یہ بتایا جو مثلی ہی کا جو ہے کہ مثال اسم ہے، یہ مثل، تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ اسم کس طرح بنا ہے، کس طرح ہے یہ اسم. آواز آ رہی ہے یہ سر؟ اس آپ کو جی مثلاً لفظ مثلاً کا پتہ ہے؟ خیر میں دوبارہ سے. جی مثلاً کا تو پتہ ہے، مثال کیا جیسے ہے اسم کے حق میں سے کیا ہے؟ وہ اسم ہوا کیونکہ دو زیر آ اس رہی میں ہے، دو زبر لگے ہوتے ہیں. دو زبر مثلاً آ رہی، جب دو اردو زبر میں آ بھی رہی، لکھتے ہیں دو زبر. دو اچھا، زبر آتی ہے. مثال، مثال اسم فعل حرف میں سے مثال یہ تو نہیں سمجھ آئی، یہ نہیں پتا مجھے. یہ مثلاً بھی اسم ہے، مثال بھی اسم ہے. اب میں مثل جو ہے وہ مثال کو کہتے ہیں، مثلاً کو کہتے ہیں، تو لہٰذا یہ اسم اس طرح اس آپ کی اسٹیج پر ابھی یہ یاد رکھیں. آپ کو میں نے بتا دیا جی یہ مثل اسم ہے، ٹھیک ہے. اب چونکہ صحیح ہے، ٹائم کم مثلاً ہے سے اس لیے میں سمجھ آ آپ کو گیا اس مجھے کے سر. ٹھیک، ٹیبل میں نہیں لے جانا چاہتا کہ کہاں جی جا جی کر جو ہے وہ کہاں جا کے جو ہے وہ اسم مصدر بنے گا. تو آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس 2 گرامر میں صفحہ 3 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید دوبارہ سے. آج ہم شاء کا ٹیبل پڑھیں گے. یہ بھی اہم ہے، قرآن میں 235 بار آیا ہے یہ یا اس کے حرف. ہمیں پتہ ہے کمزور حروف 3 ہوتے ہیں. کون کون سے ہیں جی؟ الف واو یا. گڈ، الف واو. اور جس میں یہ کمزور حرف آ جائے نا، ان میں سے کوئی آ جائے، ایک آئے دو آئے جتنا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے. یا فیل، چونکہ فیل مثلا وعدہ واو آیا، وعدہ واو آیا، کالا میں الف آیا. جب کمزور افعال آئے تو آپ نے 3 باتیں یاد رکھیں. 2 باتیں تو یہ ہے کہ یہ فتح، یفتح، نصرا، ینصرو، ضربا، یضرب، سمع، یسمع کے پیٹرن پہ آتا ہے. یعنی اس کے ٹیبل بھی کمزور افعال کے کیسے بنیں گے جیسے ان کے ٹیبل بنتے ہیں، یہ ان کے سٹائل پہ آتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، یہ کمزور ہوتے ہیں. جب تھک جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی غائب ہو جاتے ہیں، کبھی ایک دوسرے کی جگہ بدل لیتے ہیں. یعنی 3 ورک میں کام. مثلا واؤ جب تھکتا ہے تو یا پھر الف اس کی جگہ آ جاتا ہے. یا تھکتا ہے تو واؤ یا الف آ جاتا ہے. الف تھکتا ہے تو یا واؤ. یہ درمیان میں جو حمزہ نظر آ رہا ہے نا، یہ بھی ان جیسی حرکتیں کرتا ہے. یہ کمزور حرف نہیں ہے لیکن ان جیسی حرکتیں کرتا ہے، اور یہ ان کا لاڈلا ہے تو اس لیے اس کو یہاں پہ ظاہر کرتے ہیں. ادروائز یہ کمزور نہیں ہے، یاد رکھیے گا. اندر کہیں الف نظر آئے پہلے سیغے میں، جیسے کالا، زادہ، الف نظر آ رہا ہے، دا، الف نظر آ رہا ہے، تو سمجھ جائے یہ الف یا تو واو کی جگہ ہے یا کی جگہ ہے. بس یہ تیسری بات ہے. مثلا کالا اور دا میں دیکھیں الف دونوں میں نظر آئے، یہ واو کی جگہ. کادا اور زادہ میں جو الف ہے یہ یا کی جگہ. اب آپ کہیں گے کیسے پتا چلتا ہے یا کیسے پتا چلتا ہے؟ بھائی ڈکشنری جب دیکھتے ہیں تو ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے کہ کالا کے جو ہے وہ روٹ لیٹر کاف واو لام ہے،
اور دا کے روٹ لیٹر دا اینڈ واو ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کالا اور دا میں جو ہے یہ واو جو ہے الف جو ہے واو کی جگہ پہ آیا ہوا ہے. اور جب قاعدہ کے جو روٹ لیٹر دیکھتے ہیں ڈکشنری میں کاف یا دال نظر آتے ہیں, زیادہ کے زا یا دال, تو اس کا مطلب قاعدہ زیادہ میں یا کیا ہے. یہ آپ کو یا تو کوئی استاد پڑھاتے ہوئے بتاتا ہے, یا آپ جب اپنی کتاب ٹیکسٹ بک پہ پڑھتے ہیں وہاں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ الف آ رہا ہے, یہاں پہ یا جب آپ ڈکشنری دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. اور جن لفظ کا پتہ چل جائے ان کو نوٹ کر لیں. مثلا کالا میں کاف واو لام ہے, دا میں دال این واو ہے, قاعدہ میں کاف یا دال ہے, زادہ میں یا دال. چار تو آپ کو ابھی پتہ چل گئے, ہمیشہ کے لیے یاد کر لیجیے, پتہ چل گیا ان کے. تو آئیے ہم نے یہ ایک نظم یاد کی تھی, کیا قرآن کھولو گے فتح اللہ کی مدد آئے گی, نصرہ ورنہ مار پڑے گی, درابا اس لیے تو کیا ہوا فتح نصرہ درابا سمیا, یہ کیسے. پھر ہم نے 3 جملے سے اللہ نے دینے کا وعدہ کیا, وہابا اس نے دیا, وعدہ اس نے وعدہ کیا, بلکہ کہا زیادہ دوں گا, کہاں سے کالا اس نے کہا, زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا. اس لیے دعا کرو ہدایت کی, دا سے اس نے دعا کی, ہدا اس نے ہدایت. اور یہ جو یکساں حروف والے ان کے لیے بھی ایک جملہ, اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. گمان سے ظن اس نے گمان کیا, بھٹکنے سے دلہ ہو بھٹک. یہ کتنے گروپ ہو گئے بھائی؟ ہاں جی, یہ کتنے گروپ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ فتح کے گروپ کو ملا کے تو 5 ہیں, پر ویسے 4 ہیں سر, کمزور کے 4 ہیں, کمزور الفاظ. یہ آپ کو 3 نظر آ رہے ہیں. ایک صحت مند جس میں فتح نصرہ درا صحت مند افعال, کمزور افعال اور یکساں حروف والے افعال 3 ہیں. کمزوری ہے, کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ کمزور ہو گیا؟ الف. الف کی وجہ سے تو یہ ہو گیا کمزور. لیکن حمزہ بھی آ گیا, تو اس لیے یہ حمزہ والا بھی ہے. یاد رکھیں شاہ جو ہے یہ حمزہ گروپ سے بھی ہے اور کمزور. شاہ کے میں نے اس نے چاہا, اور ہم اسے شروع سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو آئیے ماضی کا ٹیبل آپ کے سامنے ہے, تو آپ میں سے کون کرانا چاہے گا؟ یہ کرائیے شاہ کا ٹیبل ماضی کا. جی عاطفہ, عاطفہ اپنے آپ کو انمیوٹ کیجئے اور دہرائیے یہ ٹیبل. میں نے آپ کو انمیوٹ کر دیا ہے, پلیز آپ جو ہے وہاں سے اسے کلک کیجئے, انمیوٹ ہو جائے گا آپ کا. اوکے مریم آپ جو ہے دہرا دیجئے. شاء جی بس شاہ کر کے آپ چپ ہو گئے یا آپ کو کسی نے انمیوٹ کر دیا؟ شاء اس نے چاہا, شاءو ان سب نے چاہا, شیتا آپ نے چاہا, شیتا آپ نے چاہا, شیتو میں نے چاہا, شیتم آپ سب نے چاہا, شینا ہم سب نے چاہا, شاءت اس عورت نے چاہا. جی مریم آپ دوبارہ سے کیجئے. اس نے کہا, شاءو ان سب نے کہا, شیتا آپ نے کہا, شیتا میں نے کہا, شیتم آپ نے چاہا, شینا ہم سب نے چاہا, شاءت اس عورت نے چاہا. ڈاکٹر کلثوم آپ بھی دہرا دیجئے اسے. شاء اس نے چاہا, شاءو ان سب نے چاہا, شئتا آپ نے چاہا, شئتو میں نے چاہا, شئتم آپ سب نے چاہا, شئنا ہم سب نے چاہا, شاءت اس عورت نے چاہا. گڈ ایکسلنٹ. تو آئیے آگے چلتے ہیں. حل شاء, کیا اس نے چاہا؟ تو آپ کیا جواب دیں؟ نعم شاء. حل شاء, نعم شاء. حل شئتا, نعم نعم شئتو. حل شئتم,
نعم نعم شئنا गुड, एक्सीलेंट. तो आइए, हल शाह खैरा. نعم نعم شاء خيرا خيرا शाऊ खैरा. نعم نعم شاء خيرا हल शिता खैरा. نعم نعم شئت خيرا हल शितु खैरा. نعم نعم شئنا خيرا बस आपने ये याद रखना है, शाह और शाऊ का जवाब एक. अलशाह नाम शाह, अलशाऊ नाम शाह. लेकिन जब कहते हैं शेता तो ये शेतु की और शेतु शेता. बस ये याद रखें, आपका डायलॉग सही. आइए मुदारे का टेबल देखते हैं. यशाऊ वो चाहता है, ये चाहेगा. यशाऊ ना वो सब चाहते हैं, चाहेंगे. तशाऊ आप चाहते हैं, चाहेंगे. अशाऊ मैं चाहता हूँ, ये चाहूंगा. तशाऊ ना आप सब चाहते हैं, चाहेंगे. नशाऊ आप सब चाहते हैं, चाहेंगे. तशाऊ वो औरत चाहती है, चाहेंगे. जी कैसरा खालिद जी. यशाऊ वो चाहता है, चाहेगा. यशाऊन वो सब चाहते हैं, चाहेंगे. तशाऊ आप चाहते हैं, चाहेंगे. अशाऊ मैं चाहती हूँ, चाहूंगी. तशाऊन आप सब चाहते हैं, चाहेंगे. नशाऊ हम सब चाहते हैं, चाहेंगे. हिया तशाऊ वो औरत चाहती है, चाहेगी. जी आगे जो है ये किरण है, नया बंदा. जी किरण आमिर आप जो है करा दीजिए. जी कराइए सिस्टर. यशाऊ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं. तशाऊ आप चाहते हैं. अशाऊ मैं चाहता हूँ. तशाऊना आप सब चाहते हैं. नशाऊ हम सब चाहते हैं. या तशाऊ वो औरत चाहती है. जी समारा अली आप जो है अनम्यूट कीजिए अपने आप को और जो है दोहराइए. यशाऊ वो चाहता है, यशाऊना वो सब चाहते हैं. तशाऊ आप चाहते हैं. अशाऊ मैं चाहता हूँ. तशाऊना आप सब चाहते हैं. नशाऊ हम सब चाहते हैं. या तशाऊ वो औरत चाहती है. एक्सीलेंट हो गया. तो आइए इसका अरबी बोलचाल का हिस्सा देखते हैं. हल यशाऊना. नाम यशाऊ यशाऊना हल तशाऊ. نعم أشاء अशाऊ हल तशाऊन. हल यशाऊ खैरा. نعم يشاء यशाऊ खैरा हल यशाऊन खैरा. نعم يشاء हल तशाऊ खैरा. نعم أشاء हल तशाऊन खैरा. نعم نشاء कुरान में शा मादिया मुदारिक की हालत पे है, इसलिए यहाँ हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे. उसकी जगह हम एक और फील पढ़ेंगे जावा, वो आया. लेकिन याद रखें इसके साथ जब जा भी होगा तो ये मुहावरा बन जाएगा. वो साथ आया, वो लाया. तो आइए जा वो पास आया, जाऊ वो पास आए. जेता आप पास आए. जेतु मैं पास आया. जेतुम आप सब पास आए. जेतुम आप सब पास आए. जात वो औरत पास आए. जी नाजिया आप जो है दोहरा दीजिए इसे. जा वो पास आया. जाऊ वो पास आए. जिता आप पास आए. जितु मैं पास आया. जितुम आप सब पास आए. जिना हम पास आए. जात वो औरत पास आई. ब्रदर हसन आप भी दोहरा दीजिए. जा आ वो पास आया. जाऊ वो पास आए. जेता आप पास आए. जे तो मैं पास आया. जे तुम आप सब पास आए. जे ना हम पास आए, हम सब पास आए. जेता ये जेता वो औरत पास आई. गुड. जी इरम फिरदौस आप करा दीजिए ये. जा वो पास आया. जा वो पास आया. जाऊ वो पास आए. जेता वो आप पास आए. जे तुम मैं पास आया. जे तुम आप सब पास आए. जे ना हम पास आए. जात वो औरत पास आई. वाहिद के लिए होता है जेतु. जेता जेतु. फिर जेतुम जो है
آئیے آپ سے چند سوال ہے. آپ سب چاہتے ہیں بھلائی، عربی بنائیں جی. آپ سب چاہتے ہیں، آپ سب چاہتے ہیں. شاہ، یشاؤ، شیتا، تشاؤون خیر. ہاں تو یہ مضارع میں ہوگا تشاؤون خیرا، یشاؤون نہیں، تشاؤون خیرا. انشاءاللہ اس کا ترجمہ تو ویسے ہی ہوتا ہے. اگر اللہ نے چاہا. اگر اللہ نے چاہا. اس کا جو ہے ہاں نہیں میں جو ہے اس نے لکھا ہے، آپ دونوں جواب لا یشاؤون خیرا. لا یشاؤون خیرا. لا یشاؤون خیرا. نشاؤ خیرا. اور نام یشاؤن خیرا ہم مثبت کو لیں. شاہ کی طرح ٹیبل جو ہے خافا ہوتا ہے، خافا، خافو، خافا، خفتا، خفتو، خافت، یخافو، یخافونا، تخافو، تخافونا، نخافو، تخافو، خف، خافو، لا تخف، لا تخافو، خائفن، مخوفن، خوفن اور خفتن. یہ پورا ٹیبل ہے. آپ میں سے کوئی ایک دہرا دے اسے پلیز. کون سا نیا بندہ ہے جس نے نہیں کرایا ابھی تک؟ جی سمینہ، سسٹر سمینہ، سمینہ مجید. اوکے وہ نہیں کر رہی ہیں. سمینہ آئی پیڈ. ٹھیک ہے. ہافا وہ ڈرا، ہافا وہ ڈرا، ہافو وہ سب ڈرے، ہفتہ آپ ڈرے، ہفتم ہفتہ آپ ڈرے، ہفتو میں ڈرا، ہفتم آپ سب ڈرے، ہفنا ہم سب ڈرے، ہافت وہ عورت ڈری. یہافو وہ ڈرتا ہے، یہافونا وہ سب ڈرتے ہیں، تخافو آپ ڈرتے ہیں، اخافو میں ڈرتا ہوں، تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں، نہافو ہم سب ڈرتے ہیں، تخافو وہ عورت ڈرتی ہے. خف ڈر، خافو ڈرو، لا تخف مت ڈر، لا تخافو مت ڈرو، خائفن ڈرنے والا، مخوفن جس کو ڈرایا گیا، خوفن ہیفتن ڈرنا. گڈ، ایکسلنٹ جاب. جی سسٹر عاطفہ آپ بھی دہرا دیجیے پلیز. خافا ڈرا، خافو وہ سب ڈرے، خفتہ آپ ڈرے، خفتو میں ڈرا، خفتم آپ سب ڈرے، خفنا ہم سب ڈرے، خافت وہ عورت ڈری. یخافو وہ ڈرتا ہے، یخافونا وہ سب ڈرتے ہیں، تخافو آپ ڈرتے ہیں، اخافو میں ڈرتا ہوں، تخافونا آپ سب ڈرتے ہیں، نخافو ہم سب ڈرتے ہیں، تخافو وہ عورت ڈرتی ہے. خف ڈر، خافو ڈرو، لا تخف مت ڈر، لا تخافو مت ڈرو، خائفن ڈرنے والا، مخوفن جس کو ڈرایا گیا، خوفن خیفتن ڈرنا. گڈ، ایکسلنٹ جاب. تو بونس پوائنٹ آپ کے لیے کیا ہے؟ ایکٹیو اور پیسیو. ماضی میں پہلے حرف کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ پہلے حرف پہ پیش، دوسرے حرف کے نیچے زیر، آخری پہ پیش. تو ہمارا ماضی کا کیا بن جاتا ہے لفظ؟ یہ مجہول ہے ماضی کا. مضارع میں جو ہے پہلے لفظ پہ پیش، دوسرا ساکن، تیسرے پہ زبر اور آخری پہ پیش. تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ فعلا سے، فعیلا سے یفعلو. یہ اس کا مجہول ہے. بس آج کا یہی تھا. فتح سے فتیحا، نصرہ سے نوسیرا، ضربہ سے ضریبا، سامیہ سے سمیعا، جعلہ سے جوئیلا، خلقہ سے اولیکا، عبادہ سے کیا ہوگا؟ عبیدہ، ذکرہ سے کیا ہوگا؟ ذکیرہ، اور جو ہے علیمہ سے کیا ہوگا؟ علیمہ. اور جو ہے یہ آپ کو
मुदारे इसके होता है यफ्ताउ से युफ्ताहु, यंसरु से युनसरु, यदरबु से युदरबु, यस्मउ से युस्मउ, यजअलु से युजअल, यखलुकु से क्या होगा युखलकु, याबुदु से क्या होगा युअबदु। इसी तरह जो है तो ये आपके जो है वो थे सवाल जवाब वो हमने कर लिए। सर ये जो आपने मजहूल करवाया है एक्टिव स्पेसिफिक, ये आगे हमें समझाया जाएगा ना? ये तो समझ नहीं इतनी जल्दी बिल्कुल, आया। ये आपका आखिरी जो क्लास होगी ना इस कोर्स की, आखिरी क्लास वहां आपको ये पढ़ाया जाएगा। वहां आपको इनके टेबल कराया जाएगा, माजी का भी टेबल, मुदारे का भी टेबल कराया जाएगा। अभी आप इसे भूल जाइए कि आपको बस इतना पता चल गया पेश वाला लफ्ज अगर किसी पहले फेल के हरफ पे आ रहा है वो मजहूल होता है, माजी का भी होता है और मुदारे का। तो आइए आज के जो है आपके होमवर्क में क्या है, 7 होमवर्क में 2 तिलावत के हैं, QC2 में आप एडवांस लेवल में। अब आप जो है 5 की बजाय 10 मिनट जो है मसहफ यानी ये जो कुरान है इसको आपने खोल के 10 मिनट कहीं से भी पढ़ना है और फिर इसे बंद करके 10 मिनट आपने दोहराना है जो कुछ पढ़ा है, या पहले से अगर कुछ याद है तो उसे दोहराइए ज़बानी। और उसके बाद 2 काम आपने क्या करने हैं, अपनी ये कोर्स की जो टेक्स्ट बुक है इससे करते हैं कि ये जो है आपने खोलना है रोजाना और 10 मिनट जो है आपने अपने उस हफ्ते के जो सबक पढ़े हैं उनको दोहराने हैं। और चौथा काम जो है वो आपका कार्ड ये वही है जो आपको हमने QC1 में दिखाया था, ये आपके QC5 तक चले। इसकी खुसूसियत क्या, क्यों हम इसे इतनी अहमियत दे रहे हैं? इसमें कुरान के 50% लफ्ज़ हैं, 50% इसकी मश्क क्या, अहमियत क्या है? डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुल रहीम कहते हैं अगर आप दिन में इसे 5 दफा 2 से 3 मिनट के लिए हर बार देखते हैं, 5 दफा, उसका बेहतर तरीका यह है कि नमाज शुरू करने से पहले जो फारिग वक्त है उसमें देख लें, या नमाज पढ़ने के बाद बैठे बैठे इसे अपने जो है जेब से निकालें या जो है पर्स से निकालें और पढ़ना शुरू करें। क्या होगा, चंद हफ्तों में आपको याद हो जाए। याद होने के बाद जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे ना दिन में 5 दफा, तो अभी आप पहले सफे पे होंगे, आपका ज़हन दूसरे सफे पे पहुंचा होगा, तीसरे पे पहुंचा होगा। वही किरानी जो है ना वो हाफिज है, उसकी बड़ी आजकल एक वीडियो चल रही है, आप देखें उसे कोई सफा भी बता दे, कोई भी लफ्ज बता दे, वो आपको कुरान में वहां से जो है शुरू। डॉक्टर साहब कहते हैं 300 गुना याददाश्त तेज होती है इससे, ये उनका अपना तजर्बा है और उनका अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने बच्चों को कराइए जिसकी याददाश्त इतनी तेज हो के कर ले। आजकल के दौर में हमें इसकी याददाश्त की बड़ी जो है प्रॉब्लम है। ये जो जितने इलेक्ट्रॉनिक्स और जो मीडिया और ये जो नेट और ये जो कॉस्मेटिक रेज हैं हमारे इर्द, वो हमारी याददाश्त को खत्म करती है। तो उसको इससे बढ़ाइए। इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा 1 घंटे की जो है वो रिकॉर्डिंग है, वही QC1 वाली रिकॉर्डिंग, उसे आप जो है हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार जरूर सुनिए ताकि कुरान के 50% अल्फाज आपके जो है वो दोबारा से दोहराए जाए। अपने साथी से कोर्स की बातें करिए। पॉकेट बुक कार्ड जो है ये आपके कोर्स में QC1 जब आप कर रहे थे आपको वहां पे सॉफ्ट कॉपी दे दी गई, और अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो अल्फला मंजिल जो है वो उसको लिखिए, उनसे रब्ता कीजिए, वो आपको अगर किताबें चाहिए वो भी भेजेंगे, कार्ड भी साथ आ जाएगा। या अगर आप उनके आसपास कहीं रहते तो वहां से जाके ले लीजिए, वो 20-30 रुपए का दे देते हैं। और अगर आपने किताबें लिए तो उसके सेट के साथ आते हैं। और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत कीजिए। याद रखें आप मुंतखब हैं और इसे नजरअंदाज मत कीजिए। रब्बी ज़िदनी इल्मा का जो है व्रत रखिए और सीखने का बेहतरीन तरीका है कि आप सीख रहे हैं। अपने आसपास किसी को साथी बनाइए और आपस में डिस्कस कीजिए, एक दूसरे को सुनिए। कार्ड के लिए आप दोबारा उन्हीं से रब्ता करें, आपको वहीं से कार्ड मिल जाएगा, नहीं तो वरना सॉफ्ट कॉपी को प्रिंट करा लीजिए। तो अब चूंकि आप QC2 में, तो कम से कम QC1 एक बंदे को तो जिंदगी में पढ़ा, ज्यादा नहीं तो एक को। वो आपका अपना रिश्तेदार भी हो सकता है, आपका बहन भाई, आपके रिलेटिव्स, आपके घर में रहने वाले अफराद, आपके बुजुर्ग, आपके शोहर, आपके वाइफ, और या जो है आपके नेबर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके कुलीग्स, कोई भी हो सकता है।
QC 1-2 کو شروع کیجئے, QC 1 کم از کم ابھی آپ کو پڑھا دینا چاہیے, تاکہ جیسے آپ پڑھائیں گے آپ کا اپنا QC 1 زیادہ ہوتا جائے گا اور آپ کو گروپ بنا کر پریکٹس کیجئے. یس ریکارڈڈ جو ہے وہ وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں, ان ریکارڈنگ کو سنیے اور سننے کے ساتھ ساتھ اسے دہرائیے اور بتائیے, تاکہ آپ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تو یہاں پہ ہمارا یہ آج کا سیشن پورا ہوتا ہے. تو آئیے چلنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. تو اب آپ کے سوال جواب کی باری ہے, تو آپ پوچھئے.